اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ الانعام کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے حقائق بیان کیے ہیں جن کو سمجھے بغیر انسان اس دنیا میں صحیح روش پر نہیں قائم رہ سکتا، نہ اس کی زندگی کا رخ درست ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو اتنی وسیع کائنات پھیلی ہوئی اور ہم بھی اس میں اتنی صلاحیت اور قابلیتوں کے ساتھ آپ موجود ہوتے ہیں، اتنی لیاقتیں ہم میں کہ آسمانوں پر اڑ رہے ہیں، کمپیوٹر ایجاد کر رہے ہیں، انسان میں بہت سی صلاحیتیں۔ تو اس دنیا میں انسان کی صحیح حیثیت کیا ہے، یہ اپنی حیثیت کا تعین، یہ ساری تہذیبوں میں، سارے تمدنوں میں، سارے دینوں میں بنیادی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا اپنے آپ کو سمجھ کر رہے ہیں۔ آیا ہماری ہے یہ دنیا، ہم اس کے مالک ہیں، جو جی چاہے کریں، یا کسی اور کی ہے؟ اگر کسی اور کی ہے تو ہم چور ہیں کہ مالک کی مرضی کے بغیر جو چیز چاہیں اٹھا کر لے جائیں، یا کیا مہمان ہے؟ اپنے آپ کے بارے میں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو کیا سمجھ کر رہے ہیں۔ خود مختار سمجھیں، کسی کے ماتحت سمجھیں، ماتحت سمجھیں تو کس کی ہے یہ دنیا؟ اس نے ہمیں کیا طریقہ بتایا کس طرح میری چیزیں برتو؟ بالکل ایسے جیسے آپ کسی مکان میں گھس جائیں اور وہاں بہت سارا ساز و سامان ہو، تو ایک طے کہ آپ مالک ہیں، ایک ہوتا مہمان ہے، ایک چور ہے۔ تو پتہ تو کرنا پڑے گا نا کہ ہم اس دنیا میں کیا سمجھ کر رہے ہیں۔ یہ ہے بات جس پر بہت سے لوگوں نے سب کچھ لکھا، اور ہے بھی بنیادی بات کہ انسان اپنے بارے میں پہلے طے کرے کہ تم کیا ہو اس دنیا میں۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس بارے میں فرمایا اور کتاب الہی میں اس کی وضاحت کی کہ انسان کی حیثیت کے تعین کے لیے سب سے پہلے تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تم ہمیشہ سے تھے یا کوئی ایسا وقت بھی تھا کہ تم نہیں تھے۔ حال اتار الانسان ہے ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اب کوئی شریف آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ کچھ مدت پہلے میرا نام و نشان ہی نہیں تھا، میں عدم محض تھا ہی نہیں، تو میرے پاس کیا ہونا تھا؟ اب اس سے زیادہ کوئی توہین آمیز کلمہ نہیں، نہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے یا اس کو گھٹیا ثابت کرنے کے وہ لیسا بھی ہے، کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی نہ رہا اس کے پاس۔ اگر ہو نا تھوڑا بہت، چلو لولا لنگڑا، جب سرے سے نہیں تھے ہم تو سننا کہاں تھا، دیکھنا کہاں تھا، چلنا پھرنا کہاں تھا، چیزیں کیا بڑھتی تھے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ ہم فقیر ہیں۔ یہی قرآن مجید کہتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم بالکل خالی ہاتھ، عدم ہونے سے، نتھنگ ہونے سے بڑھ کر اور خالی ہاتھ کیا ہونا؟ تم جب تھے ہی نہیں تمہارے پاس کیا ہونا تھا؟ پہلی چیز فقر ہے جو قرآن نے بتائی کہ اپنے بارے میں غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ جب ہم نہیں تھے تو مطلب یہ نکلا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہم تھے، نہ سننا تھا، نہ دیکھنا تھا، نہ سوچنا تھا، نہ کھانا پینا، کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تو اس فقر کے ساتھ جب دیکھیں کہ اب تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کچھ بھی نہیں تھے مگر جب بن گیا، اب سن بھی رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، چل رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، نیکیاں کر رہا ہوں، بدیاں کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں جو چیز نہیں ہوتی اس میں تو نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے جو ہو گیا اتنا، یہ کہاں سے آیا؟ اس سے پھر وہ امانت کا تصور پیدا ہوتا کہ جب یہ خالی ہاتھ تھا اور اب اتنے کا مالک ہے تو یہ پھر اس کی نہیں کسی نے دی ہے امانت۔ یہ پھر قرآن توجہ دلاتا ہے کہ تیرا نہیں ہے، تیرا ہوتا تو پہلے ہی نہ ہوتا، ہر وقت ہی ہوتا، ہمیشہ ہی ہوتا خدا کی طرح۔ جب تو سرے سے نہیں تھا اور اب بہت کچھ ہے تو یہ بہت کچھ پھر تجھے امانتاً ملا، تیرا نہیں ہے، کسی نے دیا، فقر اور امانت۔ اب اس سے دو مقام اور انسان کے سامنے آ جائے کہ اگر یہ سمجھتا کہ جس نے مجھے دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کے سامنے جھکا رہوں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ خلافت، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مالک نہیں ہے تو، صرف نائب ہے، کسی کی چیز ہے جو اس نے تیرے حوالے کی ہے اور دیکھ رہا ہے کہ تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس سے خود بخود پھر
نیابت کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ مالک نہیں کسی کا امین ہے، تو امین جو ہے وہ مالک کی مرضی کے مطابق اگر اس کی چیزیں توڑے پھوڑے تو جواب دہ ہوگا کہ تیری تو سی تھی، تیری ہوتی تو پہلے سے نہ ہوتی، یہ چیزیں تو میری ہیں، اور دیکھتے بھی ہم کہ موت کے ذریعے پھر واپس لوٹ جاتی ہیں، پھر اگر اپنی ہوتی رکھ لیتا پھر پاس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا تیسرا سبق اس سے پھر نکلتا ہے خلافت کا، کہ جب تو نہیں تھا اب ہے، تو یہ ساری چیزیں عطا ہیں، اور عطا ہیں تو پھر جس نے عطا کی اس سے پوچھنا پڑے گا کہ دی ہیں تو کیسے اس کو برتوں کہ تو راضی، اور کیسے ان کو استعمال کروں تو خلاف ہو جائے کام۔ اور اس سے جو پھر آدمی پیدا ہو جاتا ہے اس کو قرآن عبداللہ کہتا، اللہ کا بندہ۔ وہ پھر کسی کا بندہ نہیں رہتا، نہ ماں باپ کا، نہ اپنی خواہش کا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، نیز سے ہست کیا، اتنی چیزیں دیں۔ تو قرآن مجید نے جو قصہ آدم علیہ السلام میں بھی کہا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی بات نہیں تھی، میں آپ سب خدا کے خلیفے ہیں۔ اور یہی وجہ کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، تمہارا کچھ نہیں تھا نہ ہے ہی، اب اگر تمہارے پاس ہے تو میرا ہے، زمین میں نے تمہیں خلیفے بنایا، ایک خلیفہ نہیں، خلائف الارض، زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا۔ تو خلیفہ کا مطلب جو کسی کی چیز اس کے سپرد کی جائے اور وہ مالک دیکھے کہ اس کا کیا ہے طرز عمل، اور اس کے مطابق اس کو جزا و سزا دے۔ اس خلافت سے یہ آخرت نکل آتی ہے کہ مالک ایک دن پوچھے گا کہ میری چیز تھی، اس کو بگاڑا یا سنوارا، حساب کتاب ہوگا۔ اور اسی سے نبوت نکل آتی ہے کہ جب کسی کی چیز ہے تو وہ پھر پیغام تو بھیجے گا کہ یہ چیزیں تیرے لیے اس طرح کرنی درست ہیں، اس طرح غلط ہیں، وہ اپنی طرف سے احکام دے گا جو اصل مالک ہے۔ اس لیے توحید، رسولوں کا آنا، قیامت کے دن پھر سوار ہونا، یہ سارے خلیفے سے نکل آتے۔ اللہ نے کہا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں کئی لوگ پریشان ہوئے کہ خلیفہ تو وہ بناتا ہے اپنی جگہ جو غائب ہو جائے، کہ کسی جگہ چلا گیا دوسری جگہ تو اپنی جگہ کسی کو اپنا نائب بنا جاتا کہ میں یار جا رہا ہوں میری جگہ جمع بڑھا دیں، یا غائب ہو جائے، یا موت کی وجہ سے یا بے بسی کی وجہ سے وہ کام خود نہ کر سکے دوسرے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نہ اس کو موت آتی ہے، نہ وہ غائب ہوتا ہے، نہ وہ بے بس ہے، وہ خلیفہ کیوں بناتا؟ اس لیے بہت سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے، ربی علامہ البانی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہ کہو کہ اللہ کا خلیفہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ کہیں چلا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ بنے؟ تو یہ جانشین کے معنی میں سمجھتے ہیں کہ اپنی جگہ بٹھاتا، نہیں، نائب کے معنی میں کہ آپ حاکم موجود ہی ہے، پاس ہی ہے، دیکھ رہا ہے، صرف اس کو نہ اپنا نائب بنایا، ماتحت، کہ تجھے کچھ اختیار دے کر میں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ وہ خلافت نہیں کہ وہ غائب ہو جائے یا مر جائے یا بے بس ہو جائے تو کرے، نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے امتحان کی خاطر اپنے ماتحت چھوٹا افسر مقرر کرتا اور اس کو کچھ پاور ڈیلیگیٹ کر دیتا، طاقتیں، اور دیکھتا کیا کرتا۔ تو اللہ پاک نائب، تو اس کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفے بنایا، چیزیں اس کی ہیں، تمہاری نہیں تھی، اب تمہارے پاس امانت ہے، اس کی مرضی کے مطابق کرو گے تو باقی خلیفۃ اللہ ثابت ہو گئے، قابل نائب، اور اگر اپنی من مرضی کرو گے تو خائن اور بددیانت ثابت ہو جاؤ گے، حساب ہوگا۔ پھر اس کا بھی بتا دیا کہ یہ فرق کیوں رکھا، یہ بھی پریشان کرتا ہے آپ آدمی کو، سارے برابر ہی کر دیتا، حالانکہ یہ بالکل بے عقلی کے سوال ہے۔ اگر یہی ضد کرے ہر آدمی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھوں گا، گاڑی چل سکتی، ایک دائیں طرف بیٹھے گا ایک بائیں طرف، کام تو تبھی چلے گا۔ اگر سارے کہیں کہ ہم سارے پرنسپل ہی ہوں گے، کارج چل سکتا؟ ایک پرنسپل ہوگا، دوسرے نائب ہوں گے اس کے، یعنی جہاں دیکھیں گے تو یہ جو فرق ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اگر ساری عورتیں کہیں سب مرد ہی ہوتے، عورتیں نہیں پیدا ہونی چاہیے، یا مرد کہیں سب عورتیں ہوتی مردن، آپ دیکھیں پھر یہ سلسلہ چل سکتا؟ یعنی یہ فرق جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر تو فرمایا اللہ نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا، اپنی طرف سے کچھ چیزیں دی ہیں، اور فرق بھی رکھا کہ کسی کو زیادہ دی ہیں، کسی کو ورفع بعضکم فوق بعض درجات، تم میں درجوں کے لحاظ سے فرق رکھا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کوئی تندرست پیدا کیا، کوئی بیمار پیدا کیا، کوئی ذہین ہے، کوئی کند ذہن ہے۔ تو یہ فرق اللہ پاک نے جو رکھا، اس کی حکمت بھی سمجھا دی کہ یہ کیوں اس نے یہ سارا کام کیا کہ انسانوں کو پیدا کیا
اپنی بہت سی چیزیں ان کے حوالہ کی، فرق بھی رکھا ان میں، لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُم، یہ کوئی کھیل نہیں کھیلا جا رہا، نہ یہ کوئی تفریح ہے، نہ خواہ مخواہ کا یہ ڈھونگ ہے، یہ بہت بڑی سمجھے ذمہ داری ہے، یہ بہت اہم معاملہ سنجیدہ، سنبھل کے رہو اس دنیا میں، کیونکہ لِیَبْلُوَکُم، ایک دن وہ امتحان کر لے گا، یہ جانچ لے گا، فِیمَا آتَاکُم، کہ جو چیزیں تمہارے سپرد کی تھیں ان میں تم نے کیا کیا، کیا کر کے آئے ہو، یہ ایک دن ضرور بات پرس ہوگی اور یہ امتحان ہوگا۔ اس لیے اس دنیا میں سنبھل کر قدم رکھو، ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے۔ یہاں یہ کارگاہ ساری دکانیں شیشہ گر ہیں، جیسے شیشہ کا کارخانہ ہوتا ہے وہاں آدمی اٹکھیلیاں نہیں کر سکتا، ناچتا نہیں پھرتا، احتیاط ہوتی ہے کہ شیشے ٹوٹ جائیں گے۔ فرمایا یہ دنیا جس میں تم رہے تم سمجھتے ہو یہ کھیل تماشا ہے، بسنت مناؤ اور پتنگ اڑاؤ اور ایسی عیاشیاں کرو، نہیں بے وقوفو، ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ مالک دیکھ رہا ہے جس نے تمہارے سپرد یہ چیزیں کی ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس لیے جو کچھ تمہارے حوالے کیا ہے ان کے بارے میں ایک ایک بات کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس کو سنوارا ہے یا بگاڑا۔ اور آگے دونوں باتیں صاف واضح کر لیں۔ جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ اللہ کے بارے میں کچھ غلط عقیدہ، کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، سارا دین ٹیڑھا ہو جاتا۔ یہ سمجھیں ایسی خشت اول ہے جیسے پہلی اینٹ اگر سیدھی رکھی گئی نا تو دیوار سیدھی جائے گی۔ خشت اول چون حد میں مار کج، اگر کاریگر جو پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دے ٹیڑھی، تا سریا میر ود دیوار کا، آسمان تک لے جاؤ دیوار ٹیڑھی جائے۔ یہ آپ یقین جانیں یہ مسئلہ جو اللہ کا ہے نا معمولی نہیں، سارے علموں کی جڑ ہے۔ اللہ اس کو سمجھنے میں ذرا غلطی لگ گئی نا ساری شریعت سارا دین تباہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر اللہ ایسا ہے کہ بس لوگ ظلم کر کر کے جائیں اور اس نے دربار لگایا ہوا، اس کے مقربین بیٹھے ہیں وہاں، پیر اولیاء، انہوں نے کہہ دیا حضور جو کچھ بھی ہوا ہے انہوں نے جو مرضی کی، ہمارے بندے ہیں چھوڑو، ایسا خدا جنہوں نے سمجھ لیا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، اشہد اللہ الہ کہتے ہیں، لا الہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، زندگیاں تباہ ہو گئی، برے کام کریں، وہ فکر ہے کہ وہاں سفارش چل جائے گی، یعنی ذرا سی غلطی سے پورا دین ٹیڑھا ہو گیا، غلط راستوں پر چل گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں وہ پہلے لوگوں سے زنا نہیں چھڑاتے، شرابیں نہیں چھڑاتے، سب کچھ ہوتا رہتا، وہ کہتے کرنے دو، وہ اصلاح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تصور کہ اللہ کے بارے میں جو مغالطہ ان کے اندر پیدا ہو گیا نا وہ دور کیا جائے۔ اگر یہ اللہ کو صرف کھلنڈرا سمجھتے ہیں کہ اس نے کھیل بنایا رام لیلا ہندوؤں کی طرح کہ تماشا ہے، وہ بھی کہتے ہیں یار تماشا کرنے کے بعد جیسے بچے گھر بناتے ہیں ہاتھوں سے ریت پر اور پھر اٹھتے وقت کھیل کے ختم کر کے وہ پاؤں سے ان کو ختم کراتے ہیں، ایسے ہی کھیلتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے۔ اللہ نے یہی ڈرامہ بنایا، مر جائیں گے بس کوئی نتیجہ نہیں۔ اگر ایسا اللہ ہے تو پھر لوگ گناہ نہیں چھوڑیں گے، بالکل دلیر ہو کر کریں گے۔ جو اللہ کو رحمان اور رحیم اس معنی میں سمجھتے ہیں کہ جو جی چاہے وہ ماں باپ کی طرح، یار ماں باپ کسی کو آگ میں ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالے گا۔ دیکھیں اللہ کو سمجھنے میں ذرا برابر غلطی ہوئی، اسلام اڑ گیا، ختم ہو گیا، اللہ کے پیغمبروں کا کیا کرایا۔ اس لیے اس کو درست رکھنے کے لیے دو باتیں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں کہ ہوش سے سن لو، بالکل خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ کہ جو اس جہان کا مالک ہے نا وہ یک رخا نہیں ہے، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، پکڑ بھی سخت ہے اس کی۔ جنہوں نے صرف رحمت سمجھ رکھی نا اور کہتے ہیں کہ رحمت کا معنی یہی کسی کو کچھ نہ کہو، وہ بے وقوف ہیں۔ ایسی رحمت تو یہاں بھی ہو رہی، ذرہ آیا لاکھوں مارے گا، کہاں گئی اللہ کی رحمت؟ جو اگر رحمت کا معنی یہ کہ نہیں کسی کو دکھ دینا چاہیے، دکھ تو یہاں دیا، برباد کر دیے علاقوں کے علاقے، کہیں زمین میں دس جاتے ہیں، کہیں بجلیاں گرتی ہیں مرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ جو رحم تم سمجھتے ایسا خدا نہیں ہے، یہاں بھی سختیاں ہو رہی ہیں۔ تو اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ بس معاف نہیں کرتا وہ بھی غلط بات۔ اگر ہندوؤں کی طرح یہ سمجھ لیں مسئلہ کرم کہ انسان سے اگر ایک گناہ ہو گیا اب خدا بھی بخش نہیں سکتا، وہ بخشش کے قائل ہی، وہ کہتے نہیں جو کیا بھگتنا پڑے گا۔ اب اس کا یہی حال ہے کہ وہ دوبارہ پیدا ہوگا اسی دنیا میں جس کو تناسخ اور جنم چکر کہتے ہیں، جہاں آئے گا۔ اگر نیکیاں کی تھی تو اچھی شکل میں آئے گا، بادشاہ بنے گا، کوئی ولی بنے گا، بڑی کی تھی تو وہ پھر نہ چوڑا چمار پیدا ہوگا بلکہ خنزیر اور کتا بھی پیدا ہو سکتا ہے اپنے عمروں میں۔ پھر وہ دوبارہ نا اس زندگی میں آ کر اپنی اصلاح کرے گا
پھر اگلے جنم میں نیک پیدا ہوگا، اللہ نہیں دخل دے گا، کرنا جو ہے نا وہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے اللہ کی رحمت کا خاتمہ کر دیا۔ یہی بات یعنی عیسائیوں نے کئی چکر چلا دیا کہ یہ جو تم لوگ کہتے ہیں کہ گناہ بخشتا نہیں، گناہ بخشتا، پھر عدل کہاں گیا، انصاف کیا؟ یعنی اتنا زور عدل پر بے وقوفوں نے دیا کہ دوسرا پہلو ختم ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ خدا کیسے مجرموں کو چھوڑ سکتا؟ تو حال پھر کیا، چھوڑے گا کیسے؟ انہوں نے کہا ویسے نہیں چھوڑے گا، ان کے گناہ اپنے سر پر لے کر ان کی جگہ دکھ اٹھایا، صلیب پر چڑھا، مرا، انسانی شکل میں آیا، دکھ اٹھائے، ان کی خاطر جان دی۔ اور اس کے لیے ایک بڑی عجیب مثال پادری لوگ دیتے رہتے ہیں کہ ایسے ہی سمجھو کہ ایک جج تھا، کرسی عدالت پر تھا، اس کے سامنے کیس گیا اس کے ایک دوست کا، اس نے قرضہ دینا تھا لوگوں کا۔ اب جج جو تھا اس نے کہا ایک طرف دوستی ہے، وہ سزا دینے سے روکتی ہے، ایک طرف انصاف ہے کہ اس نے بھائی پیسے تو دینے، اب دے نہیں سکتا، اس کے پاس ہے نہیں۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ یہ ایک مثال ان لوگوں نے بنائی ہے خدا کا بیٹا سمجھانے کے لیے یا خدا سمجھانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں بندے کی شکل میں خدا زمین پر اترا، کہ انسان گناہ کر بیٹھے، اب بخشنا بھی چاہتا ہے مگر اگر خام خواہ بخشے تو انصاف نہیں رہتا، اس لیے افزانہ دینا تھا، وہ افزانہ اس نے خود دیا۔ تو جج نے پھر یہ کیا کہ گاؤن پہنا جج والا، وہ پہن کر جبہ کرسی پر بیٹھا، فیصلہ صحیح سنا دیا کہ یہ رقم نہیں ادا کر سکتا، اتنی مدد کے لیے اس کو جیل بھیج دیا۔ یہ عدل پورا کیا، مگر پھر وہ جبہ اتار کر وہاں ہی رکھ دیا کرسی پر، نیچے اترا اور اپنی جیب سے پیسے نکالے اور ان لوگوں کو دے دیے، اس کی جان چھڑا دی۔ یہ حکایت سنا کر کہتے ہیں انصاف کیا اللہ نے کہ آدم نے گناہ کیا اور اس کی اولاد نے دوسری ہیں، مگر اب پیارے تھے بخشنے کے لیے، پھر خود آیا، ان کی خاطر آپ دکھ اٹھایا، کیسا چکر چلایا۔ تو اللہ نے کہا ہندو جو کہتے ہیں کہ گناہ ہو گیا بخش نہیں سکتا، بار بار بکواس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے جو جمے رہیں گے نہیں باز آئیں گے ان کے لیے وہ سریع العقاب ہے۔ وہ یہ بھی ہاتھ اللہ کا یاد رکھیں کہ تھپڑ مارنے والا ہاتھ بھی ہے، صرف پیار والا نہیں، اگر بعد نہیں آئیں گے تو بہت جلد سزا دینے والا، دیکھ لیں گے نتیجہ پھر اپنے عملوں کا۔ اور اگر یہ باز آ جائیں معافی مانگ لیں تو وہ بے بس بھی نہیں ہے، نہ اس کو معاوضے دینے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ سزا بھی دینے والا ہے اور بہت بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ کیسا حل کر، میں نے دو مذہبوں کا بتایا کیسے گمراہ ہوئے ہیں، مگر اللہ نے دو لفظوں میں حل کر دیا کہ نہیں، دونوں صفتیں اس میں بیک وقت موجود ہیں۔ جو مجرم ہیں ان کو سزا دے گا، جو معافی مانگنے والے ہیں ان کو بخش دے گا، مہربانی کرنے والا۔ اور اس کے لیے اللہ نے اپنی رحمت سے بڑا لمبا ٹائم رکھا، موت سے پہلے پہلے بھی اگر کسی کو عقل آ جائے توبہ کر لے، بعض آ جائے صحیح معنوں میں توبہ، کہ گناہ چھوڑ دیا، شرمندہ ہوا، روتا رہا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ معاف کرنے والا۔ اس کی بھی پیاری مثالیں دین نے دی نا، کہ غفور الرحیم کا بھی نمونہ دیکھو کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، مگر بعد میں ذہن میں آیا کہ ایک دن تو خدا کے سامنے جانا، اس نے پوچھنا ہے کہ کیا کرتے رہے، کہاں گیا، لوگوں سے پوچھا کہ کوئی بڑا عالم بتاؤ، لوگوں نے بتایا کہ فلاں عالم بہت بڑا، اس کے پاس جاؤ۔ یہ خود رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں واقعہ بیان کی، عالم کے پاس گیا، عالم تھا جاہل بیوقوف، اس نے پوچھا میری توبہ کا بھی کوئی ہے سامان؟ اس نے کہا کوئی نہیں، ایک قتل ہی نہیں بخشا جا سکتا، تو نے 99 کیے، تو نہیں بخشا جا سکتا۔ اس نے کہا اچھا نہیں بخشا جا سکتا تو 100 پورا کر دیتا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور اب پھر لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے ایک اور عالم کا پتہ بتایا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا نہ وہ عالم تو بیوقوف تھا، اللہ تعالیٰ نے دروازہ نہیں معافی کا بند کیا۔ اگر زندگی میں عقل آ جائے توبہ کر لے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، مگر تیری توبہ کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہوگی اگر تو صحیح معنوں میں توبہ کرتا کہ جس بستی میں تو رہتا ہے نا وہ بدماشوں کی بستی ہے، وہاں جائے گا پھر اسی رنگ میں رنگا جائے گا، اپنا بوریا بستر وہاں سے باندھ، سامان اٹھا اور فلاں بستی نیکوں کی ہے وہاں چلا جا۔ اب توبہ تو سچی تھی، دل سے اس نے کی تھی، گیا سامان باندھا، اس نے کہا بھائی یار میں نہیں یہاں رہ سکتا، میری پہلی زندگی بڑی خراب گزری، میں جا رہا ہوں، توبہ۔ اب بخشش کا سامان ایسا اللہ نے کیا کہ راستے نہیں تھا، اس بستی تک پہنچا نہیں، موت آ گئی، مگر جب وہ گرا، وہ جو چھاتی تھی اس کی نا وہ اس طرف گری جدھر کو منہ تھا، اس ادھر گر گیا۔ اب دونوں قسم کے فرشتے اکٹھے ہو گئے، عذاب والوں نے کہا ہم تو اس کو جہنم میں لے جائیں، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ دوسروں نے کہا توبہ کی تھی یار، اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے کہا تم پیمائش کر لو،
صاف ہی حکم دے سکتا تھا اللہ پاک، مگر یہ سمجھانے کے لیے کہ میری رحمت کے ڈھنگ بھی نرالے ہیں۔ جب کوئی بندہ واپس آ جاتا میں پھر اس کے حق میں بے رحم، میری کوئی ذاتی دشمنی تھی نا؟ اللہ پاک نے جب حکم دیا تو حدیث پاک میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو ادھر سے سمٹ جا۔ چنانچہ جب پیمائش ہوئی تو ایک بالشت بھر صرف اتنا آدھے سے آگے گزرا ہوا تھا، بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو جنت میں بھیج دو، یہ آدھے سے آگے گزر گیا۔ تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اس کو نہ شکل بدل کے آنے کے لیے دکھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ دوبارہ بار بار آئیں جانور بنتے رہیں۔ کوئی بے اختیار ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، کرتا ہے، مگر یہ بھی ساتھ ہی بتایا کہ نہ بندے بنو گے تو جس نے یہ ساری چیزیں تمہارے سپرد کی ہیں اور ان کی مدد سے تم نے یہ اچھے کارنامے بھی دیے، اب میں انعام نہ دوں کہ شاباش بڑے لائق نکلے یہ میرے نائب؟ اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے تباہی مچا دی، ایک ہی بم مارا، لاکھوں مار دیے، آبادیاں تباہ کر دیں، تو میں تماشا دیکھتا رہوں۔ تو یہ بات بھی ساتھ ہی واضح کر دی کہ تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا اگر تم باز نہ آئے، اور اگر باز آ جاؤ تو وہ بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ ہود میں بھی اللہ نے ایک ہی موقع پر کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ اطلاع دے دو کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی ساتھ ہی بتا دو کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ میں آنکھیں کھول کر بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، میں نے اتنی چیزیں تمہارے حوالے کر دی ہیں تو صرف اس لیے کہ یہاں جو کچھ ہوتا رہا میں لا تعلق رہوں، سب دیکھ رہا ہوں۔ جو اچھے کام کریں گے انعام پائیں گے، انعام بھی ایسا کہ پھر وہ بغیر حساب، کسی کمپیوٹر میں نہیں آ سکتا، اندازوں سے بھی باہر دوں گا اگلی دنیا میں۔ اور اگر غلط کام کیے ہوئے تو عذاب بھی ہوگا جو پھر ختم نہیں ہوگا، پھر چلاؤ گے چیخو گے۔ اس لیے قرآن مجید نے انسان کی حیثیت اس دنیا میں اتنے پیارے انداز سے بار بار واضح کی کہ تیرا اپنا کچھ نہیں ہے، تو بذات خود فقیر ہے، خالی ہاتھ ہے، اور جو تیرے پاس ہے یہ سب امانت ہے۔ امانت کے بعد اب تو بن گیا خلیفہ، نائب ہے، حاکم نہیں ہے، اصل مالک نہیں، ماتحت ہے۔ اور ماتحت نے حساب تو دینا ایک دن اللہ کے سامنے۔ یہ بات ذہن میں بٹھانے کے لیے اللہ سورہ ہود میں ایک ہی رات کے واقعے، جیسے کہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنا رہے، قرآن واقعات کے ذریعہ حوالہ دے کر کہتا کہ پریکٹیکلی دیکھ لو، ایک ہی رات میں اللہ کی رحمت اور اللہ کا عذاب لوگوں نے دیکھا۔ وہ قصے وہاں بیان ہوئے ہیں دونوں، کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، پہلے حکم ہوا کہ رحمت یہ نمونہ دکھانا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بوڑھا ہو چکا، اس کی بیوی باندھ ہے، اس کو یہ بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا اسحاق، اور وہ نبی ہوگا، اس کے بعد یعقوب بھی ہوگا، وہ بھی پوتا، وہ بھی نبی ہوگا، اور ان سے نسل چلے گی، دنیا میں بہت برکت ہوگی۔ یہ گرانہ آباد ہو رہا ہے اللہ کی رحمت کا۔ وہ فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے، انہوں نے انسان سمجھا، مہمان گئے، بچڑا بھون کر لے آئے، ان کے آگے رکھا، انہوں نے ہاتھ ہی آگے نہیں کی، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کھا ہی نہیں رہا۔ کہا اللہ تاکلون، کھاتے کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، ہم انسان نہیں ہیں، آپ کو مغالطہ ہوا۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ فرشتے جب شکل بدل کر دنیا میں آتے ہیں اللہ کی طرف سے تو وہ تماشے کے لیے تو نہیں آتے، یہ تو کوئی مہم درپیش ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے۔ فما خطبکم ایھا المرسل، اسی وقت پوچھا کہ اے خدا کے بھیجے ہوئے قاصدو، کیا مہم درپیش ہے، کہاں جا رکھی؟ آپ کو فکر ہوگی کہ میری قوم کی شامت تو نہیں آ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں آپ بے فکر ہیں، آپ کو تو صرف بشارت دینی ہے، وہ رحمت والا پہلو کہ اسحاق کا اللہ دے گا اور یعقوب دے گا۔ حضرت سارہ بھی پاس کھڑی تھیں، وہ پھر ہنس پر نہیں کہنے لگی میرے بیٹا ہوگا اس عمر میں بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں۔ تو انہوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، تو اللہ کی رحمت سے حیران ہوتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں، انہ حمید مجید، وہ بڑے کمالات کا مالک ہے اور جس پر چاہتا فضل فرماتا۔ اور دیکھیں نا، اس سے ہی رسول کریم علیہ السلام نے جو ہمیں درود شریف سکھایا، یہی آیت ہے کہ رحمت اور برکتیں اہل بیت تم پر، انہ حمید مجید، وہ بتا دیا کما صلیت کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، اسی آیت سے لیا۔ اور یہ حمید مجید ہونا آپ یقین جانیں، یہ دونوں ساتھ نہ ملیں خدا مکمل نہیں ہوتا۔ اگر وہ حمید نہیں، اس میں خود خوبیاں نہیں، ہمیں کیا دے گا؟ پہلے تو حمید بتایا کہ جو صفت بھی چاہو، علم، قدرت، رحمت، رزق،
جو شان بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ حمید ہے، محمود نہیں، حمید، صفت مشبہ کہ ہر وقت ہر لمحہ اس میں کمالات۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، پھر اگر بھرے ہوئے ہیں مگر کنجوس ہے، کسی کو دیتا نہیں یا اس کو پرواہ ہی نہیں، کسی پر فیضان نہیں کر۔ مجید، مجید پھر کہتے ہیں وہ درخت جو بہت پھل دیتا ہے یا کوئی چیز جو کثیر المنافع ہو۔ دو صفات ایسی اکٹھی کر دیں کہ سب کچھ اس کے پاس ہے اور وہ لوٹاتا بھی ہے۔ لینے والے کوتاہی کریں ان کی اپنی بدقسمتی ہے، ورنہ ہم ہی ہاتھ نہ پھیلائیں تو ہماری اپنی سامنے بد نصیبی، ورنہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں۔ حمید مجید، وہ سارے کمالات کا مالک ہے اور فیض رساں ہے، دیتا۔ اس کا ہی حوالہ دیا پھر کہ اللہ جب تو تیرے پاس سب کچھ ہے اور تو بخیل اور کنجوس بھی نہیں تو دے پھر ہمارے نبی کو بھی اور اس کی آل کو، کیوں نہ پھر عرش عظیم جو ہے اس کو لرزہ آئے گا، ہل جائے گا اللہ کا عرش کہ مجھے یار دن شانوں کے ساتھ یاد کیا، اب اس کے بعد کیا جواز رہ گیا کہ میں نہ دوں؟ ہے بھی سب کچھ، لٹانا بھی چاہتا ہوں، کیوں نہ دوں؟ تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ رحمت دکھائی کہ ایک بے اولاد بیوہ نا امید گرانہ، ایک صرف بچہ نہیں، اس بچے سے تو نسلیں چلیں انبیاء کی اور ملوک کی اور دنیا جہان میں برکتیں پھیلیں، اور ساتھ ہی کہا کہ دوسری طرف جو ہے نا کہ عذاب وہ بھی ہے، تیرا گھر آباد کر رہے ہیں اور قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کو برباد کر دینا۔ آج ہی رات، ایک ہی رات میں رحمت ہو رہی ہے، ادھر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ بہت نرم دل تھے، خلق خدا کے خیر خواہ تھے۔ نیک آدمی اگر بد دعا بھی کرتا تو کوئی دشمنی سے نہیں دکھا ہوتا کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یہ ظالم کیوں نہیں درست ہوتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، جب فرشتوں نے یہ بتایا تو انہوں نے فرشتوں کو چھوڑ دیا، میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا کہ اللہ تیرے بندے ہیں، مخلوق ہے، رحم فرما، 3 آبادیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں اس کی تفصیل ذرا آتی ہے، اس سے ہی مدد لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام اگر وہاں 50 بھی نیک آدمی ہوں گے تو میں تیری دعا کی خاطر ان کو چھوڑ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اللہ میں ایک خاک کا ہوں بنا ہوا، عاجز انسان، میں نے تجھے پکارا، تیرے سامنے منت سماج کی، تو نے میری سنی، اگر 10 کم ہوئے، اللہ نے کہا چلو 10 کم ہوئے کوئی بات نہیں۔ اس طرح ہوتی آئی بات، جب معاملہ 10 پر آ گیا تو اللہ نے فرمایا آرزن ہاذا، ابراہیم اب بات چھوڑو، اب عذاب آنے والا۔ 10 بھی نہیں نکلے، اتنی پیغمبر کی زندگی ختم ہو گئی، ظلم کرتے رہے، انما آتیہم عذاب غیر مردود، اب عذاب آئے گا، اب نہیں ٹل سکتا، تیری بڑی مانی، مگر اب تو صفر ہی رہ گیا معاملہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا، تم نے دیکھ لیا اللہ کا ہاتھ کہ رحمت بھی ہے اس کے ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر کی، اور دوسری طرف عذاب بھی ہے کہ قوم لوط کو نیست و نابود کریں گے۔ اور حرامیوں نے پھر بھی عقل نہیں کی، فرشتے وہاں بھی انسانی شکل میں گئے، حرامزادے آ گئے چڑھائی کر کے، اور پیغمبر خدا کو کہا لوط علیہ السلام کو ہم نے تجھے روکا نہیں تھا کہ تو ٹھیکیدار نہیں لوگوں کا، اپنی فکر کر، تجھے نہیں ہم اگر چھیڑتے، یہی بڑی تیرے ساتھ مہربانی، تو لوگوں کا ٹھیکیدار بنا ہوا، ہم بدکاری کریں گے ان لڑکوں کے ساتھ، لڑکے بنے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت جو بات کہی، بات کہتے ہوئے آدمی کہاں تک کوئی جا سکتا باپ جان، کہا اگر تم ظالموں کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، یہ میری بیٹیاں، ان کو لے جاؤ، ان کے ساتھ نکاح کر لو، ان کنتم فاعلین، اگر نہیں رکتے میں بچیاں دیتا ہوں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ۔ مگر ان خبیثوں نے کہا ہمیں بچیوں کی ضرورت نہیں۔ اسی پر حضور نے فرمایا کہ اللہ لوط پر رحم کرے، کیسی سخت حالت تھی اس وقت کہ اس نے کہا آج اگر مجھ میں طاقت ہوتی اور آبی الی رکن شدید، یا میرا مضبوط کوئی آسرا ہوتا، میری برادری ہوتی، تو میں یہاں تک کیوں گرتا، کتنا مجھے تم نے ذلیل کیا۔ اس وقت فرشتوں نے کہا ہم تیرے رب کے بھیجے ہوں تو بے فکر ہو جا، بال بچوں کو لے کر نکلنے کی کوشش کر، صبح ہوتے ہم ان کو تباہ کر دیں گے، اس عورت کو رہنے دے، یہ کمبخت بھی ان کے ساتھ ہی ہے، اس کو نہیں لے جانے دینا، بے شک نبی کی بیوی۔ تو اللہ کہتے ہیں بس فجر پھوٹی، لوط علیہ السلام ان کی 2 بچیاں، ایک بھی مومن ساتھ نہیں، یہ باہر ہوئے، فرشتوں نے اٹھایا، 3 آبادیوں کو الٹا کر دیا، پتھر برسا دیے۔ اب بحر میت میں وہ سارے غرق ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بحر لوط ڈیڈ سی، اس میں وہ باغ بھی نظر آتے ہیں، آبادیاں، لوگ دیکھتے ہیں ڈوبے ہوئے نیچے نشان، اور علاقہ بھرا ہوا پتھروں سے، اب بھی لوگ جا کر دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو ہوش سے رہو، یہ تمہاری ملکیت نہیں،
نہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں، یہ میری ہے، میں نے تمہیں دی ہے کچھ مدت کے لیے، واپس لوں گا اور ساتھ ہی پھر پوچھوں گا بھی کہ تم نے کیا کیا اور کیا کما کر لائے ہو۔ اس لیے بچنا چاہتے ہو نا تو میرے احکام کی اطاعت کرو جو نبی لے کر آئے، اور قیامت کو یاد رکھو، ورنہ تیرا رب بہت جلد پھر سزا بھی دینے والا ہے اور وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ چند روزہ زندگی جو ہے نا اس میں ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، ورنہ یہ ایک دن بالکل ختم ہو کر رہے گی اور صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔